کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں. لوگ مبارک دیتے ہیں، جی آج آپ 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے. حقیقت میں یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگی کے اتنے سال کم ہو گئے. ہمیں جو مہلت ملی تھی اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس دنیا میں اللہ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ امتیاز کر دے، لوگوں کے سامنے بھی آ جائے کہ نیک عمل کرنے والا کون ہے. سب سے خوبصورت اور سب سے خوبصورت زندگی کون لے کر اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہونے والا ہے. تو ہم نے اس میں سے جو زندگی اللہ نے ہمیں دی تھی اس میں سے اتنے سال ضائع کر دیے ہیں. ہمارے اتنے سال کم ہو گئے اور یہ موت اٹل حقیقت ہے. دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکے کہ ایک دن انسان نے اس دنیا سے چلے جانا. وقت مقرر ہے، اس وقت پہ اس نے اس دنیا کو چھوڑ جانا. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ خوشحال ہے، وہ تنگ دست ہے، وہ حاکم ہے، وہ محکوم ہے، کوئی بھی ہے، نیک ہے، بد ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس دنیا کو بہرحال اس نے چھوڑنا ہے. اور یہی وہ لمحہ ہوگا، جس لمحے وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے، یہی وہ لمحہ ہوگا جس وقت اس کی ساری دنیا کی زندگی چاہے 100 سال کی ہو، 100 سال سے اوپر ہو، 50 60 70 سال کی ہو، اسی لمحے ساری کی ساری اس کے سامنے یوں گھوم رہی ہو کہ میں نے اپنے بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک میں نے اس دنیا میں کیا کمایا ہے، میں اس دنیا سے فائدہ لے کر جا رہا ہوں یا خسارہ پا کر جا رہا ہوں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں اس وقت کی یاد دلائی ہے. اس وقت کو یاد کر لو، اس وقت کو سمجھ لو، اس وقت کی حسرت کو سمجھو کہ جو حسرت آپ کو ہونے والی ہے اس وقت میں، اس سے پہلے اس حسرت اور ندامت سے بچنے کا سبب، بچنے کا سامان کر لو. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، کھیل تماشا ہے. یہ پانی کا ایسا بلبلہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کو کوئی ثبات نہیں، جس کو کوئی دوام نہیں. پانی کے بلبلے کو ختم ہونے میں کوئی سبب درکار نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ خواب ہے آپ کا، یہ سراب ہے جو آپ کو سڑک پر نظر آتی ہے گرمی میں. آپ اس کو پانی سمجھ لیتے ہیں، وہ نادان ہے جو اس کو پانی سمجھ لیتے ہیں. وہ پانی نہیں ہے، وہ وہم ہے، وہ آپ کا گمان ہے، وہ آپ کا خیال ہے. اور اگر دنیا کی زندگی کو کوئی اہمیت دیتا ہے کہ شاید یہ جائے قرار ہے، شاید یہی نفع نقصان ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. زندگی اگر ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے. اگر کوئی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کی کوئی حقیقت ہے، جس کو دوام ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو بقا ہے، جس میں پائیداری ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش انسان جان لیں اس بات. یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش انسان اس بات کو جان لیں کہ اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا. ہجرت کر کے آپ مدینہ میں تشریف لائے، مسجد نبوی کی بنیادیں نکال رہے ہیں، مسجد نبوی کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، لگا رہے ہیں. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو یا اللہ انصار اور مہاجرین سب کو معاف فرما دے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، بالکل فنا ہے، بالکل ناپائیدار ہے، بالکل عارضی ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہیں نا، آپ کے خواب کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے سب کچھ، سارے محلات فنا ہو جاتے، دھڑام سے گر جاتے۔ خواب میں کچھ بھی دیکھ لیں، آپ بادشاہ بن چکے ہوں، آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، آپ فضاؤں میں تیر رہے ہوں، آپ بڑے بڑے بنگلے میں، بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوں، بڑی بڑی دولت آپ نے حاصل کر لی ہو، خواب ہے نا، جیسے ہی آنکھ کھلے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ سو کے اٹھنے کے بعد اس خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی کیا تربیت کرتے تھے، اس دنیا کے حوالے سے، اس دنیا کی ناپائیداری کے حوالے سے کتنے خوبصورت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے بڑے عالم اور فقیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، میرے کندھے کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کسی برخوردار کو سمجھاتے ہیں، ایسی بات جس کو سمجھانے کے لیے اس کو جھنجھوڑنا مقصود ہو، توجہ دلانا مقصود ہو، اس بات کو غور سے سننا ہے، اس بات کو بھولنا نہیں ہے، اس بات کو کبھی پس پش نہیں ڈالنا۔ میرے بچے، میرے بیٹے، عبداللہ کندھے سے پکڑ کر فرماتے ہیں، عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا کی زندگی ایسے بسر کرو، دنیا میں ایسے بن جاؤ جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے، وہ ایک راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس راستے سے گزرنے میں وہ اپنی منزل کو دیکھتا ہے کہ میری منزل دور ہے، میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، کبھی راستے میں کسی جگہ دل نہیں لگاتا ہے۔ عبداللہ تم دنیا میں اس مسافر کی طرح ہو جاؤ، اس راستہ عبور کرنے والے کی طرح ہو جاؤ جو اپنے راستے میں کبھی دل نہیں لگاتا ہے، وہ راستے کو نہیں دیکھتا، اپنی منزل کو دیکھتا ہے۔ ہمیشہ اپنی آخرت کو دیکھو، دنیا کی پرواہ نہ کرو، جیسے گزرتی ہے گزار دو، لیکن آخرت کا سودا نہ کرو، کبھی نیکی کے اعمال کرو، کبھی برائی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو، جو کہ حقیقت میں ساری امت کے لیے نصیحت ہے، تصور کرو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہے ہیں، میرے امتی دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے بعد ساری زندگی یہ کہا کرتے تھے، اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے، یہ واعظ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھ کر کیا فرمایا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے اگر تمہیں زندگی مل جائے صبح کو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کی امید نہ لگاؤ کہ ہم نے شام بھی کرنی ہے، سحری کر لی ہے تو افطاری کی امید نہ رکھو، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرو، دیکھو کہ دنیا سے اللہ کے پاس کیا لے کر جانا ہے۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اگر شام ہو گئی ہے زندہ حالت میں پھر صبح کا انتظار نہ کرو، صبح سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو، اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت ہے امت کے لیے۔ آج وہ دنیا کی زندگی جس کو محض دھوکہ کہا گیا، محض کھیل تماشا کہا گیا، قرآن کریم میں کئی ایک مقامات ہیں،
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا والوں جان لو اس بات کو، یقین کر لو اس بات پر، اس بات میں شک نہ کرو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے۔ زینت میں، مال میں، اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا لوگوں نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، مثال دیکھ کر فرمایا اس کھیتی کی طرح، اس کھیتی، اس فصل کی طرح، فصل جوان ہے، اپنے تنے پر کھڑی ہے، ہری ہے، سرسبز ہے، لہلہا رہی ہے، کسان دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، کہتا ہے کہ اب مجھے اپنی محنت کا ثمر اور پھل ملنے والا ہے، اب تو میں خوشحال ہونے والا ہوں، اب تو وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا حکم آ جاتا ہے، میرا حکم آ جاتا ہے تو راتوں رات تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہوں، ساری فصل، سارے کھیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، عقل والو اس مثال کو سمجھو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ طاقت آتی جاتی ہے، طاقت آتی جاتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے والدین، اس کے رشتہ دار دیکھتے ہیں ہم نے جس جوان کی پرورش کی ہے اب وہ جوان ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب تو ہمارے وارے نیارے ہونے والے ہیں، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن گیا ہے، ہمارے لیے فائدے کا سامان بن گیا ہے۔ لیکن اتاہا امرنا لیلا او نہارا، یہ قرآن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دن یا رات کو ہمارا حکم آ جاتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، نہ بچپن کی، نہ جوانی کی، نہ بڑھاپے کی، کسی بھی وقت ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، ہم اس کھیتی کو، اس کھیت کو، اس سرسبز کھلیان کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ فرمایا یہ زندگی کی مثال ہے، جوانی ہے، کڑیل جوانی بھی، اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے سب کچھ ختم، گویا کل تھا ہی نہیں، صبح کو فوت ہوا ہے، شام سے پہلے پہلے قبر میں دفن ہو چکا ہوتا ہے، گویا کہ دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں۔ عقل والوں کے لیے نصیحت، پکڑنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ فانی سمجھو، ہمیشہ ناپائیدار سمجھو، اس کو دارالامتحان سمجھو۔ تو دنیا کی زندگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔